ٹھیک ہے. مقیم پر 4 رکعتیں ہیں فرض, ٹھیک ہے, اور حالت خوف میں 1 رکعت. میں نے کہا نا حالت خوف کے بارے میں کوئی 100% بات نہیں کی جا سکتی, اس کا تعین امام خود کرتا ہے کہ جیسے حالات ہوں گے ویسا ہوگا. اگر باجماعت ہو سکے, اگر باجماعت ہو ہی نہ سکے, اگر مسلسل جنگ چل رہی ہے تو پھر انڈیویجول پڑھیں گے, اور انڈیویجول بھی نہ پڑھ سکے تو پھر کیا ہوگا, پھر مؤخر کریں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے یہ بات بھی ہے, ان اللہ امرنا ان نصلی رکعتین فی السفر, کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں. یہ نسائی کی حدیث ہے, اس کا نمبر 473 ہے, اور اسے ابن حبان نے روایت کیا, اس کا نمبر 1451 ہے. ابن خزیمہ میں بھی آئی, اس کا نمبر جو ہے 946 ہے. ابن ماجہ نے روایت کیا 1066 ہے. احمد نے روایت کیا دوسری جلد میں, اس کا نمبر 94 ہے. بہقی نے روایت کیا تیسری جلد میں, اس کا نمبر 136 ہے. موطا میں روایت کیا گیا پہلی جلد ہے, اور اس کا نمبر 145 ہے. اور التعلیق علی السیل الحراز کتاب ہے, اس میں پہلی جلد میں 621 نمبر کی حدیث. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ابن عمر جو ہیں, عبداللہ بن عمر, یہ فقہا میں بڑا نام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کی فقہ جو ہے ابن عمر سے لو, حالانکہ ابن عمر بچے تھے, تو ابن عمر جو ہیں کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, مگر تب بھی آپ نے ان کی فقہ دین کی تعریف فرمائی, تو پھر بڑے ہو کر کیسے عالم نکلے ہوں گے. تو ابن عمر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام میں شامل ہے کہ سفر میں 2 رکعت. اور آپ دیکھیے صلاۃ خوف کا حکم تھوڑا سا الگ ہے نا, وہ حالات کے مطابق ہے. جب یہ علماء بات کر رہے ہیں صحابہ فقہا, تو یہ ہر سفر کی بات کر رہے ہیں. عام سفر جو آپ تجارت کے لیے کرتے ہیں, رشتہ داروں کو ملنے کے لیے کرتے ہیں, حج و عمرہ کے لیے کرتے ہیں, ہر سفر شامل ہے اس میں. یعلا بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے متعلق فرمایا, یہ ایسا صدقہ ہے جسے اللہ نے تم پر تصدق کیا ہے, لہٰذا تمہیں چاہیے اس صدقے کو قبول کرو. احمد کی روایت ہے پہلی جلد ہے 36 نمبر کی حدیث ہے. مسلم کی روایت ہے 686 نمبر ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا 1199 نمبر ہے. ترمذی نے روایت کیا 5025 نمبر ہے. ابن ماجہ نے روایت کیا 1065 نمبر ہے. نسائی نے روایت کیا تیسری جلد کی 116 نمبر حدیث ہے. دارمی نے روایت کیا پہلی جلد کی 354 نمبر کی حدیث ہے. ابن ابی شیبہ نے روایت کیا دوسری جلد کی 203 نمبر حدیث ہے. ابن خزیمہ نے روایت کیا 945 نمبر کی حدیث ہے. اچھا, آپ اگر کسی کو کچھ گفٹ کریں, صدقہ اصل میں گفٹ ہوتا ہے, آپ کسی کو کچھ گفٹ کریں اور وہ آپ کو واپس کر دیں تو برا لگے گا؟ تو اللہ آپ کو گفٹ کر رہے ہیں اور آپ کہیں اللہ جی ہمیں رعایت نہیں چاہیے, تو اللہ کو برا لگے گا؟ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ واجب ہے نا, کیونکہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے نا, تحفہ قبول کرنا لازم ہے, دعوت اگر کوئی دے تو اس کو قبول کرنا لازم ہے, بلا عذر انکار کرنا درست نہیں ہے نا. تو اللہ رب کریم ایک گفٹ دے رہے ہیں تو اس کو قبول نہ کرنا اور پھر یہ باتیں کرنا جو ہے نا درست نہیں ہے اور پسندیدہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا ایک قسم کا تکبر ہی آ جاتا ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ اب سواریاں اچھی آ گئی ہیں تو ہمیں آسانی ہے, سہولت ہے, تو اللہ نے جو آسانی دی ہے اس کو قبول کریں. آپ کو کیا پتا آگے چل کر آپ کو کس طرح کے مسائل ہیں. یہ سواریاں بھی بڑا تھکاتی ہیں, سواریاں خراب بھی ہو سکتی ہیں, پھر ایک وقت آنا ہے جب آپ کے انجر پنجر بھی ہل جانے, یو نیور نو. تو اللہ کے تحفے کو قبول کرنا چاہیے. لہٰذا اس پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص حکمت عطا کی تھی. تو عبداللہ بن عمر بن العاص کو جب شادی کے بعد ان کے والد عمر بن العاص نے شکایت کی کہ یہ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے, تو عبداللہ کو بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا کہ آپ عبادت کو محدود کریں اور اپنی بیوی کو ٹائم دیں. روز کیوں روزے رکھتے ہیں, ساری رات کیوں جاگتے ہیں؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ حجت کی نا, بحث کی کہ میں ینگ ہوں, میرے اندر بہت قوت ہے, میں روز قرآن ختم کر سکتا ہوں. 3 چیزیں کرتے تھے, قرآن روز ختم کرتے تھے, پوری رات جاگتے تھے اور روز روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو, مہینے میں 3 روزے رکھا کرو ایام بیس کے. پھر آپ نے کہا اچھا پیر جمعرات کا رکھ لیا اگر. پھر آپ نے کہا اچھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو. تو اس پر راضی ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا نا, آپ نے کہا کہ جسے روز روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا, ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حکمن روکا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا تو تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، اور یہ بھی حکمن روکا کہ آدھی رات، یعنی کہ پہلے تو آپ نے کہا تھوڑی رات جاگا کرو، مانے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو آدھی رات کا کہا. تو ان باتوں پر انہوں نے یعنی کال دے دیا نا آپ کو. اب جب بوڑھے ہو گئے، عمر بڑی پائی ماشاء اللہ، 95-96 سال کے اوپر پہنچی، تو عمر رسیدہ ہو گئے، اور پھر اتنی مجاہدے کی زندگی گزارتے تھے، ویسے بھی ویک ہو گئے. تو اپنے اسٹوڈنٹس کو پھر آخر عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کو قبول کر لیتا. آخر وقت تک اپنا کال تو نبھایا مگر بہت دقت اٹھائی، تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت کو قبول کر لیتا. کیونکہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا نا اللہ کا کے حکم کی حکمت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حکمت کیا ہے، اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، جوش تھا عبادت کا. تو یہاں بھی یہ جوش ہوتا ہے کہ جی ہم پوری پڑھ سکتے ہیں، ہم پوری کیوں نہ پڑھیں. آپ کچھ سال پڑھ لیں گے، پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اور آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر لگژری کار میں بھی لے جایا جائے گا نا تو آپ کے جوڑ دکھیں گے اور آپ کہیں گے کہاں لے گئے. اور یہ زیادہ دور جا کر نہیں ہوتا، جو آج کل ہماری خوراکیں ہیں 35-36 سال کی عمر میں یہی کچھ شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، پھر روتے ہیں. تو پھر اس وقت اپنی بات کیسے پوری کریں گے؟ پھر تب جو ماننا ہے تو ابھی مانیں. لہٰذا اللہ کا تحفہ ہے، صدقہ تحفے کو ہی کہتے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو صدقہ کا لفظ جب آتا ہے تو ذہن میں ایک بھیک کا تصور آ جاتا ہے. بھیک نہیں ہے یہ، صدقہ سجانے سنوارنے خوبصورت بنانے کو کہتے ہیں. صدق کی، صدقہ کی ایک ہی روٹ ہے، تحفہ ہے. اللہ نے عنایت فرمائی، تحفہ دیا، لہٰذا اسے کیا کریں؟ قبول کریں. کیسے؟ خوش دلی سے. تحفہ خوش دلی سے قبول کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جب سفر پر جائیں تو 2 رکعتیں پڑھیں. اچھا جی، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون عمر؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو تم میں سے میرے بعد زیادہ جیے گا وہ اختلاف کثیر دیکھے گا. تو اختلاف کثیر کے دور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو، دانتوں سے پکڑ لو. تو آپ کے ہدایت یافتہ خلفاء جو 4 ہیں ان میں سے دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ السفری رکعتان، صلاۃ السفر رکعتان، سفر کی نماز 2 رکعت. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے، اس کا نمبر 1364 ہے. اسے احمد نے روایت کیا پہلی جلد میں، اس کا نمبر 38 ہے. نسائی نے روایت کیا تیسری جلد میں 111 نمبر ہے. بہقی نے روایت کیا تیسری جلد میں 199 نمبر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک، توجہ سے سنیے گا، بے شک اللہ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے کو اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا اپنا نافرمانی کے ارتکاب کو ناپسند کرتا ہے. سمجھ آئے؟ اللہ کریم اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیے جانے کو اتنا ہی پسند فرماتا ہے جتنا اپنی نافرمانی کی باتوں پر عمل کرنے کو ناپسند کرتا ہے. احمد کی حدیث ہے، دوسری جلد کی 108 نمبر ہے. ابن حبان نے روایت کیا، اسے 2772 نمبر ہے. بہقی نے روایت کیا تیسری جلد میں 140 نمبر ہے. سبل السلام کی تیسری جلد میں 132 نمبر ہے. اور یہ صحیح احادیث میں سے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے جب تیمم کی باری آئے. آپ نے فیس کیا نا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو میرے سسر ابا اللہ نے جنت عطا فرمائے بہت نمازی آدمی تھے اور آخر وقت تک تہجد تک ادا کرتے تھے. تو جب بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے تو ان کو بڑے پریشان ہوتے تھے، تیمم پہ تسلی نہیں ہوتی تھی، بہت پریشان ہوتے تھے. پڑھتے تو رہے مگر قرار نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جب ہم سوال کرتے تھے آپ نے نماز نہیں پڑھی تو وضو نہیں کر سکتا نا، تو پھر ہم دوبارہ ان کو حدیثیں سناتے تھے، دوبارہ قائل کرتے تھے. پھر 2-4 دن گزرتے تھے، پھر نماز سے رک جاتے تھے، پھر ہم دوبارہ قائل کرتے تھے. یہ شیطان وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح روکے انسان کو نا اللہ کی فرما برداری سے. اب نافرمانی پر آمادہ کرنا مشکل ہے لیکن رعایت سے روکنا آسان ہے وسوسہ ڈال کر.
لہٰذا پھر رعایتوں سے لوگ رک جاتے ہیں. لہٰذا میں نے اکثر دیکھا تیمم اور قصر ان دونوں معاملوں میں لوگ باز نہیں آتے. جب کھڑے ہی ہو گئے ہیں تو ہاں لوگوں کا یہی تصور ہوتا ہے. یعنی اکثر لوگوں کی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے حج و عمرہ کے موقع پر خاص طور پر ایتھے آئے عبادت کرنا تو پھر سنتا کیوں نہ پڑی ہے. مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اس میں اجر نہیں ہو سکتا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آئے تو عبادت کے لیے ہی آئے نا. آپ سے اچھی عبادت کس نے کرنی تھی؟ آپ نے تب بھی سنتیں نہیں پڑھی اللہ والو. تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعتیں کی. ویسے نفل نمازیں پڑھتے رہے. اور ایک ہی حج کیا. حج چلے اگر کوئی کر سکتا ہے ایکسٹرا تو کر لے, اس کی مرضی, وہ نفل ہو جائے گا. لیکن ایک حج بہت ہے. کسی اور کو موقع دے دیں, اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں. احسان کرنا چاہیے نا. تو پھر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو جانے دیں, اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں. ہم یہاں رہیں, ہمارا دل وہاں رہے, یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم وہاں ہوں اور دل یہاں ہو. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, انسان کی ججمنٹ اس کے دل کی کیفیت پر ہوتی ہے. اگر یہ بات ہوتی نا کہ حج اور عمروں کی تعداد سے درجے ملتے تو پھر جو حج کے ٹرپس لے کر جاتے ہیں پھر جنتیں تو پھر ساری وہی لے جائیں نا جن کا کاروبار ہے, لے کر جاتے ہیں نا, تو وہ تو پھر ہر سال جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے عمرے کر لیے ماشاء اللہ. جب ہم حج پر گئے الحمدللہ تو جہاز میں ایک صاحب ملے تو وہ میرے میاں کو بتانے لگے کہ وہ 15 حج کر چکے ہیں اور 15 سالوں سے یعنی وہ مسلسل حج ٹرپ اور عمرہ ٹرپ لے کر جا رہے. تو عمرے پتہ نہیں انہوں نے کتنے کر لیے ہوں گے. تو گنتی سے بات نہیں بنتی, کوالٹی سے بات بنتی ہے نا. تو کئی لوگ جو حج پر جا نہیں سکے ہوں گے وہ جانے والوں سے بھی بہتر رہے ہوں گے اللہ کے ہاں اپنے شوق کی وجہ سے. تو تعداد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل بھی اسی طرح تھا. بخاری کی روایت ہے 1102 نمبر ہے, مسلم کی روایت ہے 699 نمبر ہے, ابو داؤد کی روایت ہے 1223 نمبر ہے, نسائی کی روایت ہے 3 جلد میں 123 نمبر ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے 1071 نمبر ہے, احمد کی روایت ہے 2 جلد میں 24 نمبر ہے, ابن خزیمہ کی روایت ہے 1257 نمبر. علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا عبداللہ بن عمر نے, کہا ابو بکر عمر اور عثمان بھی ایسا ہی کرتے تھے, علی ڈفرینٹ کرتے تھے. وہ چلے گئے تھے وہاں سے, ابھی زمانہ ہی عثمان کا تھا. جی ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل اس سے مخالف رہا ہو. علی رضی اللہ عنہ فوراً نہیں چلے گئے تھے کوفہ, کافی عرصہ بعد گئے تھے, اور پھر حج کے لیے جب بھی آپ رضی اللہ عنہ گئے آپ رضی اللہ عنہ قصر ہی کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ یہ زمانہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا, اس وجہ سے ان کا بھی نام نہیں لیا, کسی غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہو. اب دیکھیے ابو حنیفہ کا قول اس پر یہ ہے قصر نماز واجب ہے. امام مالک کا بھی یہی قول ہے. امام مالک کہتے ہیں قصر نماز ادا کرنا واجب ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں. عمر, عبداللہ بن عمر, علی رضی اللہ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عباس, عمر بن عبدالعزیز, امام قتادہ اور امام حسن سے بھی یہی مروی ہے, یعنی ان سب کی رائے یہی ہے. امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں مسافر چاہے تو نماز پوری کر سکتا ہے مگر افضل قصر کرنا ہی ہے, اور قصر کا ترک کرنا ترک اولا ہے, بہتر چیز کو ترک کرنا. ٹھیک ہے. امام مالک کہتے ہیں قصر نماز سنت مؤکدہ ہے. یہ اصل میں ٹیکنیکل فرق ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کہہ رہے ہیں ترک اولا, یہ جو ہے قصر جو ہے واجب نہیں ہے ترک اولا ہے, یہ کہہ رہے ہیں سنت مؤکدہ ہے. یہ ٹیکنیکل فرق ہے, اہمیت وہی ہے. سنت مؤکدہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا. تو بات وہی ہے کہ ادا قصر ہی کرنی ہے. یہ ٹیکنیکل بحث ہے, یہ ٹیکنیکل بحث ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ دھات ہے نا کوئی, تو یہ بحث ہو کہ یہ الوئے جو ہے اس میں
کون کون سی دھات ہے، تو کوئی اختلاف ہو جائے کہ دھات یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ ہے. اسی طرح یہ ٹیکنیکل بحث ہے کہ ٹیکنیکلی اس قصر کو ہم سنت قرار دیں گے یا ہم واجب قرار دیں گے یا اولا قرار دیں گے. ٹھیک ہے، بس یہ بحث ہے، بات سارے ایک ہی کر رہے ہیں. اب جی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قصر نماز لازم نہیں ہے، پوری پڑھنا بہتر ہے، ضرورت ہو تو قصر پڑھیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کا جو جملہ آیا ہے، تو بات وہی ہے کہ ایسا جو ہے جملے میں لوگوں کے سوال کے جواب کے لیے کہا گیا، جیسا کہ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے بھی کہا گیا، حالانکہ صفا اور مروہ کی سعی عمرہ کے لیے بھی واجب ہے اور حج کے لیے بھی واجب ہے. تو یہ انداز بیان ہے، اس کو دلیل بنانا درست نہیں. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو میں نے پہلے آپ سے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قصر نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور اسے مکمل بھی کر لیتے تھے. یہ حدیث دارقطنی نے بیان کی ہے، دوسری جلد میں اس کا نمبر 188 ہے. اسے بہقی نے بھی بیان کیا ہے اور اس کا نمبر 3 ہے، اور یہ تیسری جلد میں اس کا نمبر 141. اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے راوی جو ہے، آپ کو پتہ نا ایک تو متن ہوتا ہے اور ایک چین ہوتی ہے، تو جو چین ہے، جو سند ہے، اس کے راویوں میں سعید بن محمد بن ثواب راوی جو ہے مجہول ہے. مجہول کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے. یہ جو نام بیچ میں آتا ہے سعید بن محمد بن ثواب، ان صاحب کا کوئی عطا پتہ نہیں ملتا کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں پڑھا اور ان کا تعلق کہاں سے تھا. تو ایسے بندے کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی. اسی طرح اسے ارواء الخلیل میں روایت کیا گیا، تیسرے نمبر کی جلد نمبر 3 کی 7ویں روایت ہے، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام تیمیہ کہتے ہیں اس حدیث کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیوں جھوٹ ہونے میں شبہ نہیں ہے؟ 2 وجوہات سے. ایک تو راوی ایسا ہے بیچ میں جو اماں عائشہ کے آگے سے روایت کر رہا ہے جس کا عطا پتہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے وہ صاحب کون تھے، کہاں تھے، ان کا ایڈریس ہی نہیں ملتا، زمانہ ہی نہیں ملتا، اس وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل عمل جس کی گواہی صحابہ سے اور خود اماں عائشہ سے بھی آ رہی ہے، اس کے اگینسٹ ہے. اس وجہ سے اس کو انہوں نے قلیتاً ضعیف نہیں بلکہ جھوٹ کا وہ کہتے ہیں گھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مستقل عمل ہے، جس کی دلیل ہمیں سیرت میں بھی ملتی ہے، صحابہ کے اقوال سے بھی ملتی ہے، اور خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی میں نے آپ کو آغاز میں سنائی نا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آغاز میں نماز 2 رکعتیں تھی، پھر بعد ازاں سفر میں 2 رکعتیں اور قیام میں 4 رکعتیں ہو گئی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے بھی اگینسٹ ہے. تو جب صحیح اور مسلسل متواتر سنت کے خلاف ایک چیز آ رہی ہے تو اس کے غلط ہونے میں شبہ نہیں ہوتا. حافظ ابن حجر جو ہیں، ابن حجر عسقلانی جو ہیں، مشہور محدث ہیں اور شارح ہیں حدیثوں کے. وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد نے سے منکر کہا ہے. منکر کیا ہوتا ہے؟ جو پہچان میں نہ آئے. ٹھیک ہے، جو پہچان میں نہ آئے. نکیرہ کس اسم کو کہتے ہیں؟ جو کامن ہو، کوئی خاص پہچان نہ ہو. تو منکر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی پہچان نہ ہو. تو اس سے منکر ہونے سے کیا مراد ہے اس روایت کے؟ کہ یہ حدیث اجنبی ہے، جانی پہچانی نہیں ہے، مسلسل متواتر صحیح حدیثوں کے اگینسٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ درست نہیں، کیونکہ حدیث کے غلط ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہے نا. اس وجہ سے ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ منکر ہونا، حدیث کا ایسا ہونا جو عام اسلامی اصول کے بالکل الٹ ہو، تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی. اور اس کی صحت بہت دور کی بات ہے. ابن حجر عسقلانی اصل میں آپ کو پتہ نہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی بہت بڑا نام ہے. جیسے آپ فقہ میں سن لیتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ بات تو صحیح ہوگی، یا امام احمد نے کہا تو یہ بات صحیح ہوگی. اس طرح ابن حجر عسقلانی حدیث کا بہت بڑا نام ہے اور حدیثوں کے شارح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرحیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے، صرف حدیثیں نہیں بیان کی، ان کی وضاحتیں کی، ایکسپلینیشنز دی. بہت پائے کے محدث ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی. تو علامہ ابن حجر عسقلانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اسے امام احمد نے منکر کہا.
اب امام احمد آپ دیکھیے کس پائے کے محدث، مسند احمد کو ذرا تصور میں لائیے، کیسی سب سے بڑا مجموعہ حدیث ہے آلموسٹ، اور انہوں نے کتنی محنت فرمائی، تو مشہور محدث ہیں اور آپ کو پتا ہے مشہور فقیہ بھی ہیں۔ تو امام احمد جیسے صاحب کہتے ہیں کہ یہ منکر حدیث ہے، اجنبی ہے، اور اس کی صحت دور کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں نماز پوری کی ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے بھی قول کے خلاف ہے، اس لیے یہ درست نہیں۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے، یعنی حدیث کہہ کر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اماں عائشہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی اور میں نے پوری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ بات بتائی کہ آپ نے قصر اور میں نے پوری پڑھی، تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے بھی اچھا ہی کیا۔ اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ قصر واجب نہیں ہے۔ اسے دارقطنی نے بیان کیا دوسری جلد میں، اور اس کا نمبر 187 ہے۔ یہ حدیث درست نہیں ہے۔ نہ درست ہونے کے سبب کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی اماں عائشہ سے عبد الرحمن بن اسود ہے، جبکہ عبد الرحمن بن اسود کا اماں عائشہ کا شاگرد ہونا ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اسی حدیث کی بنا پر ان کو اماں عائشہ کا شاگرد کہا جاتا ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اماں عائشہ سے عبد الرحمن بن اسود نے تعلیم لی ہو حدیث کی۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مخالف۔ کون سی صحیح احادیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ نہیں کیا، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عمرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے پوری زندگی میں، 4 عمرے فرمائے، اور ذکر کے سوائے کے سارے عمرے جو ہے ذکر میں کیے، سوائے اس کے جو حج کے ساتھ کیے۔ ہر دفعہ آپ ذکر کے مہینے میں ہی گئے، اور اس کی روایت کے حضرت انس کی باقاعدہ حدیث ہے۔ انس کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، اور سب کے سب ذوالقعدہ میں، ذیقعد کے مہینے، ہم عام طور پر اردو میں سے ذیقعد کہتے ہیں نا، ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے، سوائے اس ایک عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ عمرہ حج تمتع فرمایا تھا نا آپ نے، تو پہلے جا کر عمرہ کیا اور احرام کھول دیے، اس کے سوائے تو ٹوٹل آپ کی زندگی میں 5 عمرے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بخاری کی روایت ہے، اسے فتح الباری میں بھی لیا گیا، تیسری جلد کی 600 نمبر کی حدیث ہے۔ مسلم نے روایت کیا دوسری جلد کی 916 نمبر کی حدیث ہے، اور اسے جو ہے زاد المعاد میں بھی روایت کیا گیا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان میں عمرے کے لیے جاتے تو سیرت کی کتابوں میں تذکرے آتے نا، مگر کہیں بھی سوائے اس ایک روایت کی کوئی روایت موجود نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ عبد الرحمن بن اسود کا اماں عائشہ کا اسٹوڈنٹ ہونا ہی ثابت نہیں ہے۔ تو جب چین ثابت نہ ہو تو حدیث کی دلیل ختم ہو جائے، اس وجہ سے صحیح حدیث کے سامنے اس کی اہمیت نہیں۔ پھر ایک اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مقام منا میں 4 رکعت نماز پڑھی، جیسا میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے۔ تحفۃ الاحوزی میں یہ بات آئی ہے، تیسری جلد میں 133 نمبر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف سے اسی وقت سوال کیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے منا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی، تو آپ نے 4 رکعتیں کیوں پڑھی؟ تو اس پر پھر انہوں نے یہ جواب دیا جو میں نے آپ سے پہلے ہی کیا تھا، کہ انہوں نے کہا میں شادی کر چکا ہوں مکہ میں، تو میں سسرال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر قرار دیا، تو اس وجہ سے میں نے یہ اجتہاد کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ ہوا، باقی سالوں میں تو عثمان رضی اللہ عنہ قصر ہی کرتے رہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سنت کے مقابل اور سارے صحابہ کے عمل کے مقابل ایک صحابی کا عمل حجت نہیں بن سکتا، کیونکہ سب صحابہ ایک طرف ہے نا، تو پھر ایک صحابی کا عمل حجت نہیں بن سکتا۔ ہم اکثریت کو دیکھنے کے پابند ہے، صحابہ کی، عوام کی نہیں، کیونکہ صحابہ علماء تھے۔ تو اس سے پھر بات کیا ثابت ہوئی کہ قصر کرنا واجب ہے، اور قصر 2 رکعتیں ہیں۔ اب اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سفر کتنا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے تو سفر کی کوئی تعداد نہیں دی نا، کوئی مقدار متعین نہیں کی کہ اتنے کلومیٹر یا اتنے میل چلو، بلکہ سمپل کہا اذا ضربتم، تو اس میں پھر عموم ہے جتنا بھی سفر، اس میں مطلقاً چلنے کا ذکر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔
बुखारी की रिवायत है 1102 नंबर है, मुस्लिम की रिवायत है 999 नंबर है, अबू दाऊद की रिवायत है 1223 नंबर है, इब्न माजा की रिवायत है 1071 नंबर है। अब देखें इसमें अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ सफ़र बयान किया, मिकदार सफ़र बयान नहीं की कि इतने किलोमीटर का सफ़र होता तब आप 2 रकतें पढ़ते। उन्होंने कहा हमेशा सफ़र में 2 रकतें ही पढ़ते थे। तो इस वजह से फिर सफ़र के लिए मिकदार शर्त नहीं है। सफ़र में जब आप अपने आप को मुसाफिर समझ रहे हो, सफ़र की कैफियत आ रही हो, तो बस फिर आप उस वक्त जो है इसको कसर के लिए मुनासिब समझें। अब बात यह है कि अक्सर लोगों की यही राय है, अबू हनीफा जो है वो कहते हैं 3 दिन की मुसाफत पर कसर कर लो। इमाम मालिक, शाफी और अहमद कहते हैं 48 मील पर कर लो। इमाम औज़ाई कहते हैं कि 1 दिन रात के फासले पर कसर कर लो। मगर ये सबकी अपनी ज़ाती राय है, इसके पीछे दलील किसी के पास भी नहीं है। अब देखिए हदीस में क्या आता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की 4 रकत नमाज अदा की और फिर आपके साथ ज़ुल्हुलैफ़ा में मैंने असर की नमाज पढ़ी 2 रकत। और ज़ुल्हुलैफ़ा का जो फासला है मदीना से वो 6 मील, ठीक है। तो ये नैलुल औतार में आई रिवायत और दूसरी जिल्द में इसका नंबर 477 है। हदीस अपने एतबार से बिल्कुल सही है। तो बात यह है, इसमें फिर जब इस पर बहस होती है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसमें मुसाफिर की हद बयान नहीं की गई। इसमें यह बयान नहीं किया गया कि 6 मील का सफ़र हो या उससे कम हो तो उस पर कसर नहीं होगी, क्योंकि 6 मील का सफ़र भी कोई इतना लंबा सफ़र नहीं है। और मज़ीद वो ये मुहद्दिसीन जो है वो कहते हैं कि इससे कतई ये दलील नहीं निकलती कि 6 मील से कम पर कसर नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हद करार दिया। सिर्फ एक बात है जो उन्होंने बताई, अब्दुल्ला बिन उमर ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, यह हदीस अनस ने रिवायत की। तो अनस ने बताया कि इतने फासले पर भी आपने कसर की, तो इससे फिर साबित ये होता है कि कम फासले पर भी कसर की जा सकती। तो कसर के लिए फासला मुतय्यन नहीं। इसी तरह अनस रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसख के लिए निकलते तो 2 रकत नमाज पढ़ते, ठीक है। मुस्लिम की रिवायत है 691 नंबर है, अहमद की रिवायत है तीसरी जिल्द की 136 नंबर है, अबू दाऊद की रिवायत है 1201 नंबर है, अबू उवाना ने इसे रिवायत किया दूसरी जिल्द में, इसका नंबर 346 है। तो अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसख के लिए निकलते तो कसर करते, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की कम तरीन हद है ना 3 मील, कुछ भी नहीं, तो इस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर करते हैं। तो इससे साबित क्या हुआ कि जब आप अपने आप को मुसाफिर समझे आप कसर कर सकते हैं। सफ़र की कोई हदूद मुतय्यन नहीं है, कितने किलोमीटर होगा तो करेंगे। आपका दिल जिस बात पे ठहरे आप कर सकते हैं, फरूई मामला है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं 48 मील पर ही मैंने करना है, तो वैसे अबू हनीफा की राय नहीं है, ये इमाम शाफी और इमाम अहमद की राय है। लेकिन अगर 48 मील पर ही करना तो आपकी मर्जी, क्योंकि अल्लाह ने हद के साथ हमें पाबंद नहीं किया, तो इसको इख्तिलाफ और झगड़े का सबब नहीं बनाना चाहिए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मील पर भी किया है, तो लिहाजा 3 किलोमीटर पर 3.25 किलोमीटर पर, मील थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो 3.25 साढ़े 3 किलोमीटर पर भी आप कर सकते हैं। तो फिर झगड़ा पैदा करने का कोई सबब नहीं है, ठीक है। आप बताइए कोई सवाल इससे मुतल्लिक। बुनियादी बात आपको समझ आ गई ना कि कसर नमाज वाजिब है और इसका वजूब अहादीस से साबित। जिन लोगों ने कहा कि कसर करो ना करो अपनी मर्जी है, उन्होंने गलती की। अब दूसरी बात ये कि कसर के लिए कोई हद मुतय्यन नहीं है और कसर के क़याम के लिए कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है। जब तक मुकीम होने का इरादा ना हो कसर ही पड़ी जाएगी, जैसा कि इब्ने अब्बास की रिवायत मैंने अपनी खिदमत में पेश की कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि चाहे आप 10 साल भी वहाँ रहें आप कसर ही करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका बुनियादी उसूल। अब आप देखिए जो 5 साल तक रहते हैं हॉस्टल में रहें, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ।
یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے حدیث ہی پیش کرنے لگی ہوں. ابو حمزہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں, کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو, خواہ تمہیں وہاں بحیثیت مسافر یعنی جہاد کے لیے 10 سال قیام کرنا پڑے. یہ جو روایت ہے ابن ابی شیبہ کی ہے, دوسری جلد کی, اس کا نمبر 210 ہے اور بالکل اس کی سند صحیح ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سوال سوری دوبارہ ریپیٹ کریں. بالکل صحیح. کیوں لوٹانی چاہیے؟ نہیں, اور وہ اس نے بالکل درست کیا, وہ گھر آ کر کیوں لوٹائے؟ کوئی نہیں لوٹانی چاہیے, بالکل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جی, یہ تو باتیں ہیں نا زبانوں کی, ان کی کوئی حقیقت نہیں. لہٰذا آپ نے ایمان اور عقیدے پر مضبوط رہیں. اگر ایک صاحب سفر میں قصر کرتے رہے, انہوں نے بالکل درست کیا. گھر آ کر لوٹانے کا کیا سلسلہ ہے؟ کوئی سلسلہ نہیں. جی, اگر آپ گاڑی میں ہوں یا باہر ہوں, کسی طرح سفر میں ہوں, تو اس دوران گاڑی میں پڑھی جا سکتی ہے. اگر آپ گاڑی روک کر اتر کر پڑھیں تو زیادہ احسن, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں سفر کے دوران اتر کر ہی پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 نمازیں ملا لیا کرتے تھے, ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رکتے تھے, پڑاؤ کرتے تھے, تو پھر پہلے ایک نماز ادا کی جاتی تھی, پھر دوسری کی جاتی تھی. اب یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پر ہیں, ان کے جیسے اپنی گاڑی پر ہیں, تو اس کو تو آپ روک سکتے ہیں. تو لہٰذا احسن یہی ہے کہ آپ اتر کر ہی ادا کریں. اور اگر آپ ٹرین میں ہیں اور آپ کو پکا پتا ہے کہ نہیں آپ رک سکتے, کوئی ایسا سٹاپ نہیں آنا کہ جہاں ہم نماز ادا کر سکیں, تو پھر آپ کے پاس 2 راستے ہیں. آپ جہاز میں ہیں تو آپ 2 نمازیں ملائیں. ہمارے یہاں اس کا بھی تصور نہیں پایا جاتا, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں 2 ملایا کرتے تھے. ظہر اور عصر یا پہلے پڑھ لیں یا پھر بعد میں, یعنی کہ ظہر کے ساتھ عصر ادا کر لیں یا عصر کے ساتھ ظہر ادا کر لیں. اور مغرب اور عشاء, یا مغرب کے ساتھ عشاء ادا کر لیں یا عشاء کے ساتھ مغرب ادا کر لیں, جیسے آپ عرفات کے میدان میں بھی فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اذان دلواتے اور اس کے بعد پہلے ایک نماز پڑھی جاتی ہے, پھر دوسری باجماعت. تو اگر آپ سفر میں ہیں, اگر آپ کو ہے کہ بھئی 4-5 نمازیں نکل جائیں گی, ایسا سفر ہے مسلسل ہے, تو پھر تو آپ اپنی نماز جہاز میں ہی ادا کر لیں, ریل میں ہی ادا کر لیں, نہیں رک سکتے کہیں پر, مجبوری ہے. لیکن اگر آپ کو ہے کہ ان کے جیسے آپ پہنچ جائیں گے, ظہر کا وقت نکلے گا مگر آپ عصر پہ پہنچ جائیں گے, تو پھر آپ نیت فرما لیں ظہر و عصر کے جمع کرنے کی, جمع بین الصلاتین کی نیت فرما لیں, تو آپ کی بالکل نماز قضا نہیں ہوگی. جب آپ اتریں تو آپ وضو فرمائیں, پہلے ظہر ادا کریں پھر عصر ادا کریں. وہ آپ کے سفر پر منحصر ہے نا کہ قصر کریں گے یا پوری کریں گے, وہ تو آپ کے سفر پر منحصر ہے. اس وقت تو سفر میں تھے جب اس نماز کا وقت تھا ظہر کا, اب ہم پہنچ گئے. اگر آپ اپنے گھر پہنچے ہیں تو پھر آپ 2 نمازیں پوری پڑھیں گے, اور اگر آپ جہاں سفر کے لیے جا رہے تھے وہاں پہنچے ہیں تو پھر 2 قصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو حرم میں جب بعض نماز کے پوری نماز پڑھیں گے نا, جو حاجی پسند جائیں گے حرم میں پڑھ رہے ہیں نماز کے ساتھ, آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ چاہیں تو آپ 2 رکعتوں پر قصر بھی فرما کر اٹھ سکتے ہیں, پابندی نہیں ہے. اور اگر آپ نے 4 رکعت پوری بھی پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے. ہاں, وہ امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر اس وجہ سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, پھر قصر کریں. اچھا, تو جو بچے گئے ہوئے باہر تو وہ انتظار آپ نے اپنے گھر لیے ہوئے ہیں, سال بعد آئے, 6 مہینے بعد آئے, ہفتے 10 دن کے لیے جب آتے ہیں تو پھر وہ مسافر کی نماز پڑھیں, ان کا مستقل قیام وہاں پر ہے. ہاں, تو پھر وہ یہاں پر مسافر ہے. تو ان کے ہیں نا, لیکن وہ جا رہے تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں, یہاں پر مسافر ہو گئے, پھر وہاں مقیم ہو گئے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو مستقل ٹھکانہ ہے نا, جیسے آپ کو آتا ہے نا حکومت کی طرف سے کوئی
تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مستقل پتہ عارضی پتہ. تو جو مستقل پتہ ہے وہ تو ایک حقیقت ہے نا, تو جو آپ کا مستقل پتہ ہے وہاں پوری نماز پڑھیں گے, اور جو آپ کا عارضی پتہ ہے وہاں آپ قصر کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں تو وہ پھر اس کا ٹیلی نہیں کرتی وہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, ان کا تو وہ ان میں منفرد تھے نا, وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعتبار سے نہیں کہا, آپ نے تو ویسے کہا کہ سسرال بھی گھر ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کے سسرال میں آپ جا کے رہ سکتے ہیں. اس سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ذاتی اجتہاد یہ کیا کہ سسرال کو گھر قرار دیا گیا تو میں یہاں پوری نماز پڑھوں, لیکن صحابہ نے ان کے اس اجتہاد سے اتفاق نہیں کیا, لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد کے سالوں میں پھر پوری نماز نہیں پڑھا. ٹھیک, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اعتبار سے نہیں کہا تھا, قصر نماز کے اعتبار سے ویسے ہی کہا تھا. ان کے جیسے سسرال کی کوئی بات ہو رہی ہوگی یا کسی نے کوئی کوشچن کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سسرال بھی تو گویا گھر ہی ہے. تو یعنی اس سے اصل اصول یہ نکلتا ہے کہ آپ سسرال میں جا سکتے ہیں, داماد جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سسرال میں تو آنا نہیں ہے, رہنا نہیں ہے, یہ تو سسرال میں ہی گھسا رہتا ہے. تو وہ اس کی مخالفت میں بات آ جاتی ہے کہ سسرال بھی گھر ہی ہے, لہٰذا سسرال میں جا سکتے ہو, رہ سکتے ہو, اٹس آل فائن, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی گناہ کی بات نہیں. مگر اس سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ذاتی طور پر یہ اجتہاد فرمایا کہ گھر ہی قرار دیا تو پھر میں یہاں قصر نہ کروں. لیکن آپ دیکھیے کہ سب صحابہ نے ان سے اختلاف رائے کی, جس کی وجہ سے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی سالوں میں قصر نماز پڑھائی, کیونکہ اگر دوبارہ بھی انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا ہوتا تو پھر اس کا تذکرہ آتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اس بات پر کھڑے رہے. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی بچیاں اس طرح تو پھر بچیاں میکے میں جائیں تو وہاں بھی گھر والی اور سسرال میں بھی گھر والی, پھر تو سفر کبھی بھی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آبائی گھر واپس آئے, جو آپ کا حقیقی گھر تھا یعنی کہ مکہ, تو وہاں بھی آپ قصر کرتے رہے. سمجھ رہے ہیں نا, تو آپ دیکھیں مکہ بھی تو آپ کا سسرال تھا. ابو سفیان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے, اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں بھی تو مکہ کی تھی, تو مکہ آپ کا بھی تو سسرال تھا, تو آپ نے تو قصر نہیں کیا, آپ نے تو اس کو پورا نہیں پڑھا, اتمام نہیں کیا, حالانکہ اس وقت جو ہیں آپ کی بیوی موجود تھی, ام حبیبہ جو ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا جسے باقی صحابہ نے درست نہیں سمجھا, لہٰذا وہ بات پھر ختم ہو گئی. صحابہ کی اکثریت کا عمل جو ہے وہ مانا جائے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ آنٹی کی بات کی ذرا تھوڑی وضاحت چاہوں کہ جب مکہ میں جاتے ہیں تو امام نے پوری پڑھی ہے تو ہم تو مسافر ہیں. دیکھیں آپ کے پاس دو حق ہے نا, امام تو ساروں کے لیے پڑھ رہے ہیں, لہٰذا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ دو پڑھیں. آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کر اٹھ جائیں تو بھی درست ہے, کیونکہ آپ مسافر ہیں, قصر کرنا اولا ہے. اور اگر آپ 4 رکعتیں پوری پڑھ لیں امام کے پیچھے محض اس لیے کہ اب جماعت میں شریک ہوئے تو پوری پڑھ لے جائیں تو بھی ٹھیک, قصر کر لیں. اتنی دیر ہم نے یہی تو پڑھا, قصر کرنا افضل ہے. لیکن اس پر پھر جو آپ کو ڈانٹے پڑیں گی وہ آپ کا نصیب ہے, اس میں آپ نے مجھے نہیں بلیم کرنا. میری پانچی نے چیک کو روایتیں کو ورن میں آنا ہے تو قصر نماز پڑھتے ہیں پڑھتی ہے کہ نہیں ہم ماں پہ کا ذہن بن گئے ہوئے, اصل بات یہی ہے, ذہن بن چکے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکہ گئی تو ان کا بھی تو ماں باپ کا گھر تھا نا, تو قصر نماز رہی. ٹھیک ہے, پھر اور کئی لوگ تھے. آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کا تو پورا خاندان تھا مکہ, مکہ سے گئے, عمرے سب کا آبائی گھر تھا, سب کے ماں باپ تھے مکہ میں, بہن بھائی تھے, رشتے دار تھے, مگر سب نے وہاں پر جا کر قصر ہی پڑھی. جیسے میرا ایک کوشچن ہے کہ امی جان کا گھر یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے. اب میں امی کے گھر ایک ویک کے بعد جاتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کلومیٹر کے بعد ہی قصر آپ پڑھ سکتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر دور کے سفر پر ہیں تب تو واجب ہو گئی قصر, اور اگر آپ کا سفر قریب کا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل پر بھی قصر پڑھی. ٹھیک ہے, تو آپ قصر پڑھ سکتے, اور پڑھنا اولا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ کوئی 2 رکعتیں اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ وہ باقی رکعتوں سے بچنا چاہ رہا ہے, وہ سنت پوری کرنا چاہ رہا ہے نا. تو یہ تو بچگانا بات ہے. جب نماز کے لیے اصل مسئلہ تو کھڑا ہونا ہوتا ہے, جو نماز کی عادی نہیں ہوتے ان کے لیے. نماز کے لیے اصل مسئلہ بے نمازی کے لیے ہوتا ہے وضو کر کے کھڑا ہونا. جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جتنی رکعتیں چاہے پڑھا لو.
ہوتے ہیں نا ایسے بچے وغیرہ اکثر جب نماز کے عادی بن رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بعد میں آپ کہیں نا کہ اچھا چلو تم پڑھ لو، تم خالی فرض پڑھ لو، تو بعد میں پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پوری نماز پڑھتے ہیں. تو آپ کبھی کوشچن کرتے ہیں تو پوری پڑھ لی، تو کہتے ہیں وہ تو وضو کا ہی مسئلہ تھا، کھڑے ہو گئے تو پھر 4 کیا پڑھنی، پھر پوری پڑھ لی. یہ اکثر بچے یہ بات کہتے ہیں نا. تو اصل مسئلہ تو کھڑے ہونا ہوتا ہے بے نمازی کے لیے. جب کھڑے ہو گئے تو پھر جتنی چاہے نماز پڑھا لو. لہٰذا یہ بچگانا بات ہے کہ جی نماز سے بچنے کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اللہ رب کریم نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نفل نماز اس کے علاوہ پڑھ لیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. پھر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھتے تھے، فرض کی بھی کثرت تھی، تو سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ لیتے تھے. نماز اشراق پڑھ لی، ویسے بھی نفل پڑھ لیتے تھے، ویسے بھی نفل پڑھ لیتے تھے. تو لہٰذا آپ کو وقت ملے تو نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن کثرت بہت بڑی سنت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کا تحفہ ہے. میں صدقہ کا لفظ خود نہیں استعمال کر رہی، حالانکہ صدقہ اور تحفہ کا فرق کوئی نہیں ہے، مگر ہمارے ذہنوں میں صدقہ کا ایک تصور بنا ہوا. تو اللہ کی دی ہوئی بھیک نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی تو خیر بھیک بھی بڑی اہم ہے، لیکن بھیک نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، عطیہ ہے. تو اسے خوش دلی سے قبول کریں، اس میں پریشان نہ ہوا کریں. یہ اللہ کے احسانات ہیں جو اللہ نے ہم پر کیے. جی اور کچھ؟ تو کثرت کے معاملے میں آئندہ وہم نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، سنی وہابی کی جماعت بھی نہیں بنانی، اور کوشش کرنی ہے کہ کثرت کو اس کے صحیح معنوں میں آگے پہنچا سکے. اور خاص طور پر آج کے لیکچر کے حصے بنا کر اپنے بچوں کو بھیجیں، تاکہ کم از کم ان کے ذہنوں سے تو یہ نفرتیں دور ہونا. ٹھیک ہے، کثرت کے بنا پر بھی ہم گروہ بنا لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اللہ رب کریم ہمیں اتفاق و اتحاد کی اہمیت بتائے اور ہمیں دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.